مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف وہ دھمکیوں کا پرچار بھی لگا ہوا ہے، ساتھ ساتھ دھمکیاں اور مذاکرات دونوں، تو یہ مناسب نہیں۔ جب مذاکرات کی بات ہوئی تو مذاکرات ہم نے نہیں کہا، ہمارے تو پہلے سے خواہش تھی، ہم نے تو وہی جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بنے، جس طرح اسی ٹائم ہمارے مینڈیٹ کو چھینا گیا، جس طرح اس دور میں RTS کو بٹا دیا گیا اور اس کو لایا گیا عمران کو جہازیں بھر کے یہاں سے وہیں سے اس کا گورنمنٹ بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں بھی ہم نے اس آ کر پاکستان کی مفاد میں، وہ شہباز شریف کا تقریری کارڈ پر ہے کہ اسی زمانے میں بھی ہے کہ آؤ جو کچھ ہوا ہمیں آگے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور مساقی معیشت پر بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف ایک ہونا ہمیں چاہیے کہ اس پر بیٹھ جائے، بات چیت کرے۔ انہوں نے اسی ٹائم بھی اس کو ٹکرا دیا اور مسترد کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے، جب ابھی دوسرے بھی وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمیں ان سے بات ہی نہیں کرنا۔ جب آپ نے خود یہ ڈیمانڈ کیا، ہم نے بالکل ویلکم کا، اسپیکر صاحب سے بات کی آپ کے چیئرمین صاحب نے، اور اس نے پرائم منسٹر اور دوسرے ہمارے الائز سے بات کی، سب نے کہا اچھی بات ہے، ویلکم، اگر کسی پاکستان کی مفاد میں، پاکستان کی بہتری میں اور سارے مل جل کر کوئی کام ہو سکتا ہے تو اس سے بہتر بات چیز کیا ہو سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے وہی مذاکرات چل رہے ہیں کہ آگے کیا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ان کی وہی دھمکیاں جو ان کا عادت ہے وہ بھی بدستور ہم سننے میں آ رہا ہے کہ اگر مذاکرات اس طرح نہیں ہوئے، جبری طور پر جو ان کے ڈیمانڈ ہے وہ تو وہی کمیٹی والوں کو پتہ ہوگا، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ڈیمانڈ ہے، ان کو نہیں مانے گئے تو ہم پھر یہ کریں گے وہ کریں گے جو ان کا عادت ہے۔ اور اس کرنے سے اس کو وہی سبق بھی سیکھ دینا چاہیے۔ یہ آج کی نہیں ہے، 2014 کی کرنے کو آپ دیکھیں کہ 128 دن آ کے اسلام آباد کی ڈی چوک میں بیٹھ گئے تو کیا آپ نے کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ ضرور کیا کہ قوم کا نقصان کیا۔ چائنا کی صدر کا دورہ منسوخ ہوا، سی پیک ملتوی ہوا، پورے پاکستان کے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا ہوا، لوگ تکلیف میں پڑے، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، آپ نے PTV پر حملہ کیا، آپ نے وہی کیا نہیں کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالا، مگر آپ نے کوئی وہی جو آپ کے ڈیمانڈ تھے اسے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ جو ان کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو عمران خان کی رہائی نہ کسی کمیٹی کے اختیار میں ہے، اور وہ تو عدالتوں اور کورٹس کے اختیار میں ہے، وہی اس کو فیس کرنا ہے۔ ہم سب نے فیس کیا یار، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کون سا ہفتہ تھا کہ میں ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوں، 23 مقدمات میرے خلاف نیب کے بنے، FIA کے بنے، ڈکریشن کے بنے، میرے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس جیل سے میرا بیٹا رہا نہیں ہوا، کورٹ سے عدالتوں میں عام لڑتے ہوئے رہا کیا۔ میں 3 سال BBA پر رہا، وہی کورٹ میں جاتا تھا، اپنی بے گناہی آخر میں ثابت کر دی گئی، سچ کی بات نہیں۔ ہماری دوسری لیڈرشپ آپ سے شروع کر کے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے نیچے تک، تو یہ چیزیں، یہ کوئی کمیٹیوں اور آپس میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو اس کو ان عدالتوں اور کورٹس میں جانا ہے۔ پاکستان کی آزاد عدلیہ ہے، وہی جا کر اپنا مقدمہ لڑے، وہ جو بھی فیصلہ کرے، وہ اگر اپنی بے گناہی ثابت کر دے کہ واقعی بے گناہ ہے تو آزاد ہو کر باہر نکل آئے گے۔ اس میں اتنی یہ، اور دوسری بات آپ نے کی کہ چیف منسٹر دوبارہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ اور ہے کیا کہنے کا، وہ تو اپنا گزارا ہی اسی پر کراتا ہے، اس کی تو کوئی ڈلیوری اور پرفارمنس ہے ہی نہیں کہ وہی بیٹھ کر اس کے نمائندے بیٹھ کر آگے اس طرح میڈیا میں ڈٹ کر باتیں کریں کہ ہم 11 سال سے بیٹھے ہوئے، 9 مہینے 10 مہینے ابھی ہو گئے، ان 9-10 مہینوں میں یہ کام کیا، اور پہلے 10 سال میں اس صوبے کے عوام کو یہ بہتری لائی، یہ چینج لائی۔ ہم آتے تھے تو کتنا قرضہ تھا، آج کتنا قرضہ ہے، ہم آتے تھے کتنی دہشت گردی کا لہر تھا، آج اس میں کتنی کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، ہم نے کون سے ریفارمز لائے، کون سی ڈیولپمنٹ کی، جب ہم آتے تھے تو اس صوبے کی کیا حالات تھی، اور جب ہم آئے تو اس طرح شہد اور دودھ کے نہریں بہا لیے، یہ ہم نے کر دیا۔ اس کو یہی چاہیے کہ آپ بیٹھ کر، وہ تو اس کے ساتھ یہی نہیں کہ اگر سیم پنجاب کوئی پیکج دیتا ہے اس کو وہ کمپیٹ کر لینا چاہیے کہ اگر پنجاب والے یہ دیتے ہیں تو ہم اسے زیادہ دیتے ہیں۔